اس روز بڑا محتاط ہو کر وہ اپنے کوارٹر سے نکلا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ آج اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ پرمود نے یہی اسے سمجھایا تھا کہ اب اس کے بھارت میں 3-4 دن ہی باقی رہ گئے ہیں، اس لیے وہ محتاط رہا کرے۔ کالونی کا مین گیٹ عبور کرتے ہوئے اسے پکا یقین تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ گزشتہ 5 روز سے اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لیا۔ گرویندر کور نے اسی روز شام کے بعد اپنی سہیلی نیلما کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی تھی۔ سیدھی سادی سکھنی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نیلما کا خاوند رنجیت انٹیلیجنس کا مخبر تھا۔ راہ نے صفدر جنگ کے تمام سرکاری دفاتر میں ایسے مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا جنہیں اپنے کسی بھی ساتھی سے متعلق کوئی بھی کام کی خبر پہنچانے پر انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ کالونی والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ لکھو رام کی جڑوں میں رنجیت ہی بیٹھا تھا۔ اس نے لکھو رام کو 2 مرتبہ ایک اجنبی سے جو خاصے کھاتے پیتے گھرانے کا فرد دکھائی دیتا تھا ملاقات کرتے دیکھ لیا تھا، اور اس ملاقات کی خبر اس نے خاصی بڑھا چڑھا کر انسپکٹر چھاگلا کو دی تھی۔ اس کے بعد لکھو رام کی نگرانی ہونے لگی تھی اور ایک روز وہ قابو میں آ گیا۔ جس روز لکھو رام پکڑا گیا اس سے اگلے روز رنجیت کو 2000 روپے کا انعام ملا تھا، اور ایس پی صاحب نے اس کی کمر ٹھونکتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسی معمولی سے معمولی خبریں انہیں ضرور پہنچایا کرے۔ نیلما ان کے ہمسائے میں رہتی تھی۔ گرجیت سے اگلا کوارٹر اس کا تھا اور اس کی شادی کو ابھی 1.5-2 سال ہی ہوئے تھے۔ پنجاب کی سیدھی سادی چٹی گرویندر کور اس کی لچھےدار باتوں میں آ کر پہلے ہی روز اس کی خاصی سہیلی بن گئی تھی، کیونکہ دونوں کی ایک عادت بڑی مشترک تھی کہ دونوں اپنے پڑوسیوں کی عورتوں سے متعلق ہر وقت کوئی نہ کوئی غلط بات سننے یا پھر سنانے کے لیے بے چین رہا کرتی تھیں۔ یوں تو نیلما نے اس سے کورید کر وہ ساری تفصیلات اگلوا لی تھی جس کے ذریعے رنجیت کو آگے نمبر بنانے کا موقع مل جاتا، لیکن وہ بھی گرجیت کی طرح یہ کہنا نہیں بھولی تھی کہ وہ اب یہ بات آگے ہرگز نہ کرے، کیونکہ کالونی کی تمام عورتیں ان دونوں کے حسن و جوانی سے پہلے ہی حسد کرتی ہیں، اور اگر انہیں گرجیت اور گرویندر کور سے متعلق یہ خبر بھی مل گئی کہ وہ دونوں امریکہ جانے والے ہیں تو نہ جانے حسد میں آ کر کہیں کوئی الٹا اناپ شناپ نہ کروا دے۔ لو، میں کوئی پاگل ہوں، تمہیں اپنی جان کر بات کر لی ہے۔ حالانکہ انہوں نے سختی سے کسی سے بھی بات کرنے سے منع کیا تھا۔ گرویندر کور نے سیانی بنتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ نیلما نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رنجیت کے لیے یہ خبر کیا تھی، گویا اس کی لاٹری نکل آئی۔ نیلما نے تو یہ بھی جان لیا تھا کہ جو شخص انہیں امریکہ لے کر جائے گا اس کا نام پرمود ہے، اور وہ گرجیت سنگھ سے یہاں آنے والے مہمانوں کی لسٹیں لیتا رہا ہے۔ رنجیت نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر یہ خبر آگے پہنچا دی۔ انسپکٹر چھاگلا نے اسے 500 روپے انعام دیا تھا اور تنبیہ کی تھی کہ وہ اب اس بات کو بالکل بھول جائے کہ اس نے ایسی کوئی اطلاع دی ہے۔ اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ رنجیت 500 روپیوں کے ساتھ سیدھا شراب خانے کی طرف گیا، جہاں اس نے آدھے پیسے آدھی رات تک لٹا کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔